نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کافروں کو یہ چیلنج دیا گیا تھا، پیچھے یہ ذکر ہے کہ قرآن پاک اگر کلام الہی نہیں ہے اور تم اس کے کلام الہی ہونے میں شک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی لمبی یا طویل صورت نہیں بلکہ عام جو چھوٹی سے چھوٹی صورتوں میں نظر آئے اس کے برابر کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ تو کافر اور مشرک علمی طور پر اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور قرآن پاک جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بھی بنانے سے قاصر رہے، تو پھر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور قرآن پاک پر اعتراض کیا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ یہ کلام الہی نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے مکھی کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے مکڑی کا ذکر کیا ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اتنی حقیر چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، بڑی ذات ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی باتیں کرتا ہے، ان حقیر چیزوں کا وہ نام نہیں لیتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا جواب قرآن پاک کی اس آیت میں دیا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر جیسی، فما فوقہا، یا اس سے کم تر، فاما الذین آمنوا، لیکن جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ کلام، یہ کتاب اللہ کی طرف سے حق ہے، اللہ رب العزت نے حق بنا کر بھیجا، یہ حق ہے سراسر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ، اور اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا، الا الفاسقین، مگر گناہ گاروں کو، فاسقوں کو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کی توضیح کے لیے، کسی بات کی وضاحت کے لیے، کسی مثال کو اگر بیان فرماتے ہیں، چاہے وہ مچھر کی مثال ہی ہو یا اس سے بھی کم تر ہو، فما فوقہا، تو یہ جو لفظ فوق ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوگا، اس سے کم تر یا اس سے بڑی، یعنی کہ یہ مچھر ہے یا مکڑی ہے تو یہ مچھر سے کچھ بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ کسی بات کی توضیح کے لیے ان جیسی چیزوں کی مثال بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثالوں میں ان کا تذکرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بات، کسی کی بات کی وضاحت کے لیے اگر کسی چھوٹی چیز کی مثال بھی دے دی جائے تو اس میں کیا قباحت ہے۔ بڑے بڑے عقلاء اپنی بات کی وضاحت کے لیے چھوٹی چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی ان چیزوں کی مثال بیان فرمائی قرآن پاک کے اندر۔ لیکن فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو تو اس بارے میں کوئی تردد نہیں، وہ تو اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا
یہ برحق فرمایا اور یہ کلام الہی ہی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو مثالیں بیان کی وہ برحق بیان فرمائی۔ لیکن جو کافر ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ رب العزت کا کیا ارادہ ہے ان مثالوں کو بیان کرنے سے، کہ اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی یا ان حقیر چیزوں کا نام کیوں لیا، تو وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے کیوں بیان کیا، فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہتوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کہ جب وہ اس پر اعتراض کریں گے، جب وہ اس پر شک کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ کیوں بیان کیا، تو ان کی گمراہی کا سبب بنے گا، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو ہدایت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں، تو جب یہ ہدایت کی نظر سے دیکھتے نہیں تو ان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور فرمایا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہتوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، ہدایت ایسے کہ جو اہل ایمان ہیں جب وہ ہدایت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرنی ہے، ان کا دل صاف ہوتا ہے، جب اس نظر سے وہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کلام کو باعث ہدایت بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بہتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ اہل ایمان کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ مگر اس کے ذریعے فاسقوں کو، جو نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کلام کو سمجھتے نہیں، یا ان کے ذہن کے اندر جو مخالفت ہوتی ہے، ہدایت کی طلب ہی نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ کلام جو ہے گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کلام الہی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی ہدایات پر صحیح طرح عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔